اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے ان وہابیوں کا پھر سے یہ مکروہ چہرہ لے کر کے آئے ہیں۔ یہ جو اسکرین پر آپ کو فوٹو دکھ رہی ہے، یہ ندیم برہان پوری ہے۔ یہ وہابیوں کا بہت بڑا مناظر بنا گھومتا ہے۔ تو آج آپ اس ویڈیو میں یہ سنیں گے کہ اس نے کتنی بڑی بات کی کہ اس نے تمام امت مسلمہ کو کفر کے گھاٹ اتار دیا۔ دراصل ان وہابیوں کو جو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تقلید نہ کرو، تقلید نہ کرو، تو یہ اپنے مولانا کی تقلید کرنے کے چکر میں ائمہ اکرام کے بڑی محدثین کی، ائمہ اکرام کی، فقہاء اکرام کی تقلید کو شرک کہتے ہیں، اپنے علماء کی تقلید کرنے کے چکر میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نے تمام امت مسلمہ کو کفر کے گھاٹ اتار دیا، اور کہنے لگا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جس نے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی، اس نے تقلید کی، معاف کرنا، کفر کیا، جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی۔ اور یہ ائمہ اکرام نے لکھا ہے، اس کے اوپر اس نے دلیل بھی کچھ نہیں دی۔ اور ایک بات اور کی تھی کہ جس نے شیطان کی بات مانی، اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم نے اس سے جب پوچھا کہ تو یہ بتا کہ جس نے شیطان کے وسوسے سے نماز چھوڑی تو اس نے شیطان کی بات مانی، تو کیا اس نے وہ مشرک ہو گیا؟ تو یہ بولا نماز چھوڑنا بھی تو کفر ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ائمہ اکرام نے لکھا ہے۔ تو اس پر ائمہ اکرام سے دلیل بھی نہیں دی۔ اور ہم نے جب اس سے کہا کہ یعنی کہ تو یہ کہہ رہا ہے جو نماز چھوڑے گا وہ کافر ہے، یعنی کہ اگر کسی بستی میں صرف مسجد میں 10 یا 20 لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بقایا سارے لوگ نہیں جاتے، وہ کافر ہوئے۔ تو اس پر یہ اقرار کر رہا ہے اور ان کو کافر کہہ رہا ہے۔ اس کو دھیان سے سنیں، کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے، ان لوگوں نے ائمہ اکرام کو چھوڑا اور خود سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے چلے، اس لیے پوری امت مسلمہ کو کفر میں۔ تو ہمارے بھائیوں، اس بات پر بہت ہی زیادہ دھیان دینا ہے کہ یہ جو انجینئر پلمبر نے اور یہ وہابیوں نے جو یہ بات کھل کے چھوڑ رکھی ہے کہ قرآن شریف اور حدیث شریف کو اپنی عقل سے سمجھو، علماء اکرام سے، محدثین اکرام سے، فقہاء اکرام سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی عقل سے سمجھو، تو اس کا نتیجہ یہی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ناقص عقل ہے، ایسی عقل سے ہم قرآن کریم جیسی اللہ کے پاک کلام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ائمہ اکرام کی۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ اکرام کو چھوڑ دو، تو ائمہ اکرام کو چھوڑ کے، یعنی کہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کے، بقول رب العزت کے، اللہ کے فرمان کے، کہ جس نے مومنوں کا راستہ چھوڑا اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے، تو ہمیں جہنم میں نہیں جانا ہے۔ ہم قرآن شریف کو اپنے ائمہ اکرام سے ہی سمجھیں گے، کیونکہ وہ ہمیں بہتر سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری عقل اتنی نہیں ہے کہ ہم خود سے اتنی بڑی کتاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں کو سمجھ سکیں۔ تو اس ریکارڈنگ میں سنیں آپ، اور پھر خود ہی فیصلہ کریں کہ وہابی کتنے کذاب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہلو، ہیلو، ہاں بولیے۔ ارے ندیم برہان پوری صاحب سے بات ہو رہی ہے کیا؟ ہاں بولیے نا۔ This اچھا، call is now being recorded. تو لگا دیا ریکارڈنگ پر؟ ہاں چلو ٹھیک کیا، لگا دیا، چینل پہ بھی ڈال دینا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسا کہ ہم اپنے جیسا کہ تم اپنے علماء کی تقلید کرنے کے چکر میں تقلید کو شرک کہتے ہو، ٹھیک ہے؟
تکلیف کس چیز کی ہوتی ہے پہلے بتاؤ؟ سنو تو صحیح، جیسا کہ ارے تم اپنے تکلیف کس چیز کی علماء ہوتی ہے؟ تم اپنے علماء کی تقلید کرنے کے چکر میں ارے تکلیف بھائی کو شرک پہلے کہتے بتا، اور کس کی ہوتی ہے؟ ہیں۔ کیا کس کی ہوتی ہے؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے کہ تم سے جھگڑا کرے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری ایک کتاب ہے فتاوی ثنائیہ، سنو میں یہ کہہ اور رہا اگر تھا تم کہ نے اس کی بات مانی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ انکم لمشرکون، کس کی بات ماننے کو شیطان مشرک کی، ہو گئے؟ شیطان کی اچھا، تو جیسے مان لو کہ اگر کسی شخص تکلیف کو، شیطان کی بھی ہوتی ہے نا۔ سنو کسی شخص کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تو نماز چھوڑ، اس نے نماز چھوڑی نہیں پڑی، تو کیا وہ مشرک ہو گیا؟ اور اس نے وسوسہ ڈالا شیطان کی مانے گا تو کہے گا ہی نا۔ اچھا، مطلب اگر شیطان کے وسوسے سے کسی نے نماز چھوڑ دی ایک ٹائم کی تو وہ مشرک ہو گیا؟ ایک ٹائم کی نماز چھوڑنے والے کو تو ائمہ نے کافر لکھا ہے۔ اچھا، ائمہ نے کافر لکھا، یعنی جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہے؟ سیدھی بات ہے، یہ تو یعنی عقیدہ ایمان کا آپ مسئلہ ہے۔ یہ بتاؤ، یعنی کہ ایمان اور مسلمان، کفر کے سنو درمیان ندیم حد فاصل تو نماز برہان ہی ہے نا۔ پوری یہ ریکارڈنگ ضرور ڈالنا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں، ایک محلے میں ایک مسجد ہے، اس میں پورا محلہ مسلمانوں کا ہے، اس مسجد میں صرف 20 نمازی آتے ہیں، بقایا لوگ نماز کو نہیں جاتے، تو وہ سب کے سب مشرک ہیں، کافر؟ اور وہ جب سب کے سب نہیں آتے تو ان سے پوچھو کیوں نہیں جاتے۔ ارے تم نے کہہ دیا نا کہ وہ سب کافر ہے۔ تو میں نے تو چھوڑنے والے پہ حکم لگایا ہو نا، سب چھوڑ رہے کیا؟ ہاں 20 کو چھوڑ کے بقایا سب چھوڑ رہے ہیں۔ تم نے قیاس کیا ہو نا، ان کے دلوں کا حال تمہیں معلوم ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ حضرات دیکھیں، اس نے ندیم برہان پوری نے سب کو کافر کہہ دیا، ٹھیک ہے، ذرا دھیان سے سننا ریکارڈنگ۔ تو جیسا کہ حضرات آپ نے سنا کہ اس نے سب پر حکم کفر لگا دیا۔ اب تو نے جب حکم کفر نماز چھوڑنے والوں پر لگا ہی دیا ہے تو اب دل کی کیفیت کی بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ وہابی اتنے بڑے مکار ہوتے ہیں، کتنی بڑی بات اس نے کی، اس پر کوئی دلیل بھی نہیں دی کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث شریف کو اپنی عقل سے جو سمجھے گا وہ گمراہ ہوگا، کیونکہ قرآن شریف کی ہر آیت اور ہر حدیث شریف اپنی عقل سے نہیں سمجھی جا سکتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی ائمہ اکرام کی بات ماننا ہوگی اور ان سے قرآن و حدیث کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ ہم ناقص العقل ہیں، اتنی ہماری اندر صلاحیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے اس پاک کلام کی ہر آیت کو اپنے ذہن سے سمجھ سکیں، یا حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کو، ہر فرمان مبارک کو اپنی عقل سے سمجھ سکیں۔ اس لیے ہمیں ائمہ اکرام سے سمجھنا ہوتا ہے، بزرگان دین سے، اولیاء اکرام سے سمجھنا ہوتا ہے۔ یہ ان کا انکار کرتے ہیں اپنی مولویوں کی باتیں ماننے کی چکر میں، اپنے مولویوں کی تو مانتے ہیں لیکن بزرگان دین کا، جو اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، ان کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے یہ گمراہی میں جا رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ خیر، آپ کے سامنے ہمارا کام تھا ان کے مکروہ ناپاک چہرے دکھانا، سو ہم الحمدللہ دکھا چکے ہیں، اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ الحمدللہ جو بات تھی وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں اور آپ پر، ہم پر اور آپ پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، نوازش فرمائے۔